The last speaker for this discussion on national integration, Sayyid Adnan Kakakhel Sahib, seat number 93, Jamiatul Ulum Islamia, Banori Town, Karachi سے تعلق ہے ان کا. جامعہ علوم الاسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی. میرے ساتھیوں نے کل بھی اس موضوع کے اوپر بہت اچھی باتیں کی. آج کوشش کروں گا انہی باتوں کی روشنی میں اس کو بالکل مختصر انداز میں پیش کروں. اس میں دو رائے نہیں ہے کہ ہمارا سب سے بڑا بحران نظریاتی یکجہتی، فکری وحدت اور اتحاد و اتفاق سے محرومی ہے. مگر سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ محرومی 58 سال گزرنے کے باوجود ابھی تک کیوں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بنیادی پلیٹ فارم دیا گیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس پر کنفیوژنز پیدا کر دی گئیں. ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ابھی تک پوچھا جا رہا ہے کہ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا، قائد کا ویژن کیا تھا. کیا یہ چیزیں بہت کلیئر نہیں ہیں؟ اور کیا اس سوال کا جواب میں یا آپ دے سکتے ہیں یا وہ نسل دے سکتی ہے جس نے تخلیق پاکستان کے خاکے میں اپنے خون سے رنگ بھرا تھا؟ یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی روحوں کے ساتھ مذاق ہے، یہ ان کی قربانیوں کا مذاق ہے کہ جی آپ تو کٹورے، ہمیں سمجھ ہی نہ آیا کہ آپ کا مسئلہ کیا تھا. ہمارا دوسرا بڑا مسئلہ امن و امان کی دیگرگوں صورتحال ہے، اور بدقسمتی سے اس کو بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ اسلام ذمہ دار ہے. حالانکہ قرآن کا مطالعہ بتاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسلام امن و امان کے اوپر زور دیتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو ذرا دیکھیے. معیشت کی بات بعد میں کرتے ہیں، اکانومی کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے امن کی بات کرتے ہیں. فرماتے ہیں رب اجعل ھذا البلد آمنا، الہی میری اس بستی کو امن کا گہوارہ بنا دے. پھر فرماتے ہیں وارزق اہلہ من الثمرات، اس میں رہنے والوں کو ان کی معیشت بھی ٹھیک کر دیجیے. اور اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے انعامات گنواتے ہیں تو فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو کہ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، ہم نے آپ کو ایک ایسی جگہ بسایا جس کو بار بار آنے کی جگہ اور امن کا گہوارہ بنایا. یہ تو بات بالکل واضح ہے. مسئلہ یہ ہے ہمارا امن و امان تباہ کیوں ہوا، ہمارا نوجوان کس طرح دہشت گردوں کا آلہ بنا، اور ہم روز بروز لا قانونیت کی دلدل میں کیوں دھسے جا رہے ہیں. جناب صدر، نوٹ کرنے کی بات ہے کہ یہ سبق اس کو کسی مذہب نے نہیں سکھایا، یہ سبق اس کو کسی دین نے نہیں بتایا. یہ طبقاتی تفریق، استحصالی نظام، ٹیلنٹ کی بے قدری، تعلیمی ڈھانچے کا کھوکھلا پن، بے انتہا کرپشن اور اختیارات کی ناجائز استعمال، وہ خوفناک مسائل ہیں جو نوجوان کو اس طرف لے کر گئے ہیں. آپ یہ مسائل حل کر دیجئے، آپ یہ مسائل حل کر دیجئے، پھر دیکھیے یہ نوجوان دہشت گرد ہے یا امن پسند ہے. ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ جو اس وقت بہت اہمیت کا حامل ہے، جمہوری روایات کا فقدان ہے. ہم ابھی تک حقیقی جمہوری کلچر اور عوامی مینڈیٹ کے احترام کے ماحول کو پیدا کرنے میں ناکام رہے ہیں. ٹوٹتی بنتی اسمبلیوں، انتخابی دھاندلیوں اور جناب صدر اہم قومی مسائل میں پارلیمنٹ کو بائی پاس کرنے کی روایات نے عوام کا اعتماد موجودہ پولیٹیکل سسٹم سے اٹھا دیا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے اس پڑوسی ملک سے سبق سیکھنا چاہیے جہاں سے مشاہد صاحب تشریف لائے ہیں اور آپ عنقریب جانے والے ہیں. ان کی اور ہماری تاریخ آزادی ایک ہی ہے. ان کو اور ہمیں اور ان کو ایک جتنا وقت ملا ہے، مگر انہوں نے اپنے ہاں جمہوری اقدار کو اتنا مضبوط کر دیا ہے کہ حکومت کتنی ناکام ثابت کیوں نہ ہو جائے، کوئی بھی افتاد ٹوٹ پڑے، یہ نہیں ہو سکتا کہ فوج بیرکوں سے نکلے اقتدار میں آ کر بیٹھ جائے. اسی طرح جناب صدر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج اس ہال میں لگی ہوئی قائد کی تصویر آپ سے پوچھ رہی ہے، آگے آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جنرل تم تو سرحدوں کے رکھوالے ہو، تم کو ایوان اقتدار کی راہ کس نے دکھائی ہے؟ اور جناب والی، جناب اعلی، ہمارا تیسرا سب سے بڑا مسئلہ ایلیٹ کلاس اکانومی ہے. آپ کے اعداد و شمار کے جادوگر کہہ رہے ہیں کہ معیشت ترقی کر رہی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، قرضے کم ہو گئے ہیں، کشکول ٹوٹ گئی ہے. آپ بار بار کہتے ہیں پہلے ہم مانگنے جاتے تھے، اب ہم دینے جاتے ہیں، اور عوام حیران ہے کہ خدایا کیا ماجرا ہے. معیشت ترقی کر رہی ہے، غریب کا چولہا بجھ رہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے ہیں، پٹرول کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، روپے کی
روپے کی قیمت ڈی ویلیو ہوتے ہوتے کہاں آ کھڑی ہوئی ہے. اور اس کے بعد ایک اور بات جناب صدر, آپ نے کہا کہ بسنت منانے سے کچھ نہیں ہوتا. اسلام تفریح سے ہرگز منع نہیں کرتا, بلکہ صحت مند تفریح کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. مگر خدارا محروموں لاچاروں کی آرزوؤں کے مزار پر دھما چوکڑی نہ مچائی جائے. دیکھیں اسلام یہ کہتا ہے اگر ایک گھر کے اندر ایک عجیب تاثر ہے, ٹھیک ہے لوگ انفرادی طور پہ پتنگ اڑائیں, کوئی اس کو حرام نہیں کہتا, مگر جب ایک غریب دیکھتا ہے کہ میرے پیٹ میں روٹی نہیں, میرا صدر پتنگ بازی کر رہا ہے, تو وہ یوں سمجھتا ہے کہ ہمارے درمیان کوئی گیپ ہے. آپ بالکل وہ سمجھتا ہے. غریب کہتا ہے کہ میں, غریب دیکھتا ہے, غریب آپ کو اس کے احساسات کا بالکل اس طرح لگتا ہے ایک گھر کے اندر میت پڑی ہو اور آپ دوسرے گھر کے اندر ڈرم بجائیں کہ میں تو آزاد ہوں, غم تو تمہارا ہے میرا نہیں ہے. تو اس کو کوئی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا, کوئی بھی مذہب کہے گا کہ نہیں, اس کا احساس کیجئے, اس کے اشک شوئی کریں, اس کو سینے سے لگائیے. اس کے علاوہ جناب صدر ایک بہت اہم بات جو ہم محسوس کرتے ہیں کہ بعض مسائل آپ کے لہجے کی کرختی کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں. آپ بلوچستان کے عوام سے کہتے ہیں تمہیں ہم وہاں سے ہٹ کریں گے, تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا ہم نے تمہیں کہاں سے ہٹ کیا ہے. یہ چیزیں آپ قوم کے بڑے ہیں, آپ کو بالکل قوم سے اس انداز میں گفتگو کرنی چاہیے جس طرح آپ اپنے بیٹے بلال سے گفتگو کرتے ہیں. آپ کو اس کے جناب صدر آپ کا لہجہ جو ہے, وردی کی بات میری بہن نے کی, وردی کی بات تو آپ نے خود 14 کروڑ عوام سے کہا تھا میں 31 دسمبر کو اتار دوں گا, پھر قوم کے وسیع تر مفاد میں آپ وعدے سے مکر گئے. تھینک یو جی, شکریہ, مہربانی, تھینک یو. آپ کا ٹائم ہو گیا ہوگا جی. Okay. Thank you. Thank you very much. یہ ان مہمان کی کیا کہا یہ بنوری ٹاؤن سے آئے ہوئے مہمان کی باتوں سے ایک بات کا ثبوت ضرور ہو گیا کہ یہاں انڈیپینڈنس آف ویوز, ٹرانسپیرنسی, کوئی یہ سلیکشن ایسی نہیں ہوئی ہے کہ کوئی نہ بات کر سکے.